اپنے ہاتھوں سے کھڑے ہوئے بتوں سے مانگتے، سجدہ کرتے ایک وحدہ لا شریک غیر مری ذات جس نے کائنات کو، زمین اور آسمان اور موجودات کو پیدا کیا، اس کے سامنے سرکار مدینہ نے آپ کے سر کو جھکا دیا۔ میں یہ بہت بڑا سرکار کا احسان ہے کہ غیر اللہ کے دروازے سے ہٹا کر اللہ کے دروازے پر ہمیں سجدہ ریز کیا۔ جس کے دروازے پر جھک کر جب انسان سر اٹھاتا ہے تو فخر سے سر اٹھاتا ہے جی؟ اس میں بھی بے ریائی ہو سجدہ کرنے میں بھی، کہ انسان سجدہ کرتا ہے، انسان سجدہ کرتا ہے۔ یہ مسجد ہے، آپ بھی حضور نے فرمایا کہ بے ریائی اختیار کرو اے مسلمانوں، اے میری امت، بے ریا بنو، اعمال میں خالص بنو، اعمال میں خالص بنو، لوجہ اللہ محبت کرو، لوجہ اللہ بغض کرو، کسی سے ذاتی دشمنی نہ کرو، دہشت گردی نہ کرو، ملک و ملت کو نہ لوٹو، ناحق انسانوں کا قتل نہ کرو، یہ میرے مشرب اور میرے طریقہ پاک کے خلاف ہے۔ جو لوگ آج بھی اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو اور کملی والے کے نظام کو بدنام کرنے کے لیے دہشت گردی کر رہے ہیں، یہ علماء خیر نہیں ہیں، علماء سو ہیں۔ وہ علماء ہیں جو گستاخ رسول ہیں، جو رسول اللہ کی گستاخی کرتے ہیں، جن کی کتابیں گستاخیوں سے بھری پڑی ہیں، جو رسول اللہ کو نہیں چھوڑتے، وہ امت کو کیسے چھوڑیں گے؟ یہ ان لوگوں کا کام ہے، صوفیوں کے ملنے والوں کا کام نہیں، گولڑے شریف کے مریدوں کا کام نہیں، سیال شریف کے مریدوں کا کام نہیں، توسے شریف کے مریدوں کا کام نہیں، یہ بزرگان دین کے آستانوں سے تعلق رکھنے والوں کا کام نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ملت وحد قرار دیا ہے امت مسلمہ کو۔ اے دوست، دل میں گرد قدورت نہ چاہیے، ہمارے بزرگوں نے کیا درس دیا؟ اے دوست، دل میں گرد قدورت نہ چاہیے، اچھے تو کیا بروں سے بھی نفرت نہ چاہیے، کہتا ہے کون پھول سے رغبت نہ چاہیے، کہتا ہے کون پھول سے رغبت نہ چاہیے، کانٹے سے بھی مگر تجھے وحشت نہ چاہیے، کہتا ہے کون پھول سے رغبت نہ چاہیے، کانٹے سے بھی مگر تجھے وحشت نہ چاہیے، اس کی رگوں میں بھی ہے لہو سبزہ زار کا، اس کی رگوں میں بھی ہے لہو سبزہ زار کا، ارے پالا ہوا ہے وہ بھی نسیم بہار کا۔ چاہے ہندو ہے، چاہے کافر ہے، چاہے نصرانی ہے، چاہے یہودی ہے، اللہ کی مخلوق ہے، ناحق تم انہیں کیوں قتل کرتے ہو، ان کو کیوں غارت کرتے ہو، کیوں لوٹتے ہو، ان کے بال بچوں کو کیوں لوٹتے ہو؟ اس کا حساب لیا جائے گا۔ ہمارے آقا نے یہ تعلیم نہیں دی۔ یہ امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا المیہ ہے کہ آج وہ شریر طبقہ جو ذہنی طور پر شریر ہے، جو گستاخیوں کا ارتکاب کرتا ہے، یہ ان لوگوں کی حرکتیں ہیں کہ تاکہ حرکتیں ہم کریں اور سامنے یہ لوگ آئیں، اہل سنت آ جائیں کہ یہ ان کی باتیں ہیں جناب۔ کیوں؟ وہ کرتے ہیں سب چھپ کر، تدبیر اسے کہتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا، وہ کرتے ہیں سب چھپ کر، تدبیر اسے کہتے ہیں، اور ہم دھر لیے جاتے ہیں، تقدیر اسے کہتے ہیں۔ یہ ہم دھر لیے جاتے ہیں، تقدیر اسے کہتے ہیں۔ کرتے وہ ہیں سب کچھ، لیکن تو یہ حضور کے دین کے ساتھ مذاق ہے۔ آپ پر اللہ کا یہ سب سے بڑا احسان ہے، سمیٹ رہا ہوں کہ سب سے بڑا ہم پر احسان ہے کہ ہمارے آقا نے ہمیں وہ تعلیم دی کہ ہم تمام عمر اگر ان کا احسان اتارنا چاہیں تو نہیں اتار سکتے، اور اللہ نے پہلے احسان گردن پر رکھ دیا۔ لقد من اللہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پوری سورہ رحمان بھری ہے۔ کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، جنو انسان، کس کس کو جھٹلاؤ دے؟ تو مطلب اس نعمتوں کا دیکھیں نا، مالک ہے نا، جو دیتا ہے وہ اس کو بیان بھی کر سکتا ہے۔
جو نمک حرامی کرے اس کو کہہ سکتا ہے کہ تم کیا تھا، میں نے تجھے کہاں سے کہاں تک پہنچایا، تیری اوقات کیا تھی؟ اتنا نہ کر میری ربائی، اتنا نہ کر، نہ اتنے جذبات میں رہ، اتنا نہ کر۔ سامعین ذرا بیدار مغز ہو کر سنیں، اتنا نہ کر۔ یہ لوگ جو گھمنڈ کرتے ہیں نا کہ ہم بڑے، کوئی کہتے ہیں ہم بڑے پیر صاحب ہیں، کوئی کہتے ہیں ہم بڑے علامہ ہیں، کوئی کہتے ہیں ہم بڑے لیڈر ہیں، تو جو اکڑتا ہے میں نے اس کے لیے کہا ہے، جو بھی ہے، اتنا نہ اکڑ، نہ اتنے جذبات میں رہ، حد سے نہ گزر، دائرہ ذات میں رہ۔ اتنا نہ اکڑ، نہ اتنے جذبات میں رہ، حد سے نہ گزر، دائرہ ذات میں رہ۔ ایک قطرہ ناپاک نسب ہے تیرا، ایک قطرہ ناپاک جو کپڑے پر لگ جائے نماز نہیں ہوتی۔ تو وہی تھا نا کل؟ ہر بڑے سے بڑا انسان سوچے کہ کل کیا تھا وہ۔ یخرج من بین الصلب والترائب، اس کا نتیجہ ہے، وہ قطرہ ہے جو کل لگ جائے تو نماز کے لیے باعث خطرہ ہے۔ کپڑے پر لگ جائے تو کل وہی نماز جو ہے اس سے پہلے باعث خطرہ ہے۔ یہ وہ انسان وہی قطرہ ہے۔ لیکن دیکھیں میرے سامنے، ذرا بولے میرے ساتھ، ذوق کا اظہار کریں، ذرا آپ اٹھیں گے تو آپ بالکل ہی دیوار بن بیٹھے۔ اتھے آ کے نا بندے نا ذوق بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ پاکستان میں رہنے ہو تو اتھے اکا نیوٹل ہی ہو گئے، نیوٹل ہو گئے انہیں وقتوں، جان پاؤ ساں پاؤ، ہڈے 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 کٹے بیٹھے۔ اصل گالے نا، اصل جناب گالے وے سن سن کے مولویاں وہاں تے پیراں وہاں تسی بھی اک گئے ہو۔ کس کس نہیں سنو ہے جی؟ لیکن یہ کہ میں جو پیش کر رہا یہ انشاءاللہ ذرا انہاں تو ہٹ کے گل، یہ میں نہیں آنا، لیکن تسی آپ اندازہ لائیو کہ آپ جو کچھ سن رہے ہیں میں نے آپ کو اکثر حضرات جو خطیب حضرات ہیں ان سے ہٹ کر بیان کرتا ہوں، میں کچھ بہت سا فرق ہوتا ہے، تو اس لیے غالباً میرا مجمع بھی ابھی بیٹھا ہے تو کچھ لوگ حضرات جلدی بھی ہوتی ہے، وہ صبح کام شام پہ جانا ہوتا ہے، لیکن بہرحال میں عرض کر رہا تھا کیا تو قطرہ آپ کیا ہے؟ وہی اتنا نہ کر، نہ اتنے جذبات میں رہ، حد سے نہ گزر، دائرہ ذات میں رہ۔ ایک قطرہ ناپاک نسب ہے تیرا، اوقات یہی ہے تیری، اوقات میں رہ۔ ٹھنڈا یخ ہو ونہ بندہ بڑے تو بڑا تکے نہ میں کتھوں آیا تے کنج آیا، کنج آیا تے کتھوں آیا تے کے آیا۔ پہلے قرآن آنا ہے من ماء مہین، اے انسان میں نے تجھے ذلیل پانی سے پیدا کیا۔ تو اصل تیری ذلیل ہے، جس کی اصل ذلیل ہو وہ اصیل کیسا بن سکتا ہے، وہ فخر کیسا کر سکتا ہے، اس کی اوقات کیا ہے؟ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمینوں میں آسمانوں میں کبریائی تو اسی ذات کی ہے جو مالک کائنات ہے، جس کو کبریائی سجتی ہے، سجتی ہے۔ انسان حقیر ہے، ضعیف ہے، اس کو زیب نہیں دیتی، یہ اچھلتا ہے، کودتا ہے، اکڑتا ہے، کتنا کتنا بنتا ہے، لیکن وہی قطرہ جب کسی آغوش میں جاتا ہے، تربیت گاہ میں جاتا ہے، پلیت ہونے کے باوصف اصل پلیت ہے۔ آئے سنے ذرا ذوق پیدا کریں، اگر آپ ذوق نہیں پیدا کرتے میں تھک گیا ہوں، کوئی آپ نے مجھے فیس دینی ہے؟ نہیں، مطلب ہے کہ اوہ قطرہ جیڑا پہلے پلیت ہے،
صحبت مل گئی آلہ، تربیت گاہ مل گئی آلہ ہے جی، تے کچھ ٹائم بھی گزریا ہوتے، اے نہیں جی ہاتھ لا کے باہر آ گئے، تربیت گاہ وچ ٹائم بھی گزاریا ہے، تے تربیت گاہ بھی ہوئے جڑی پلیت تو پاک کرنے علی تربیت وَيُزَكِّيهِمْ، ہاں او تربیت گاہ اصلاں پاک کرتی ہے۔ ماؤں کے ارحام کو اللہ نے اس پلیتی کو پاکی میں بدلنے کی ایک فیکٹری بنایا ہے، ارحام امہات کو اس قطرہ ناپاک کی اصل جس کی پلیت ہے اس کو اس فیکٹری میں پالش کیا گیا، یہ اس کی قدرت ہے، میرے مالک کی قدرت ہے، جو مکھی کے لعاب دہن کو شہد کا نام دیتا ہے۔ میرے جملوں پر غور کیجئے، جو مکھی نے تھوکا، اور تھوک بھی کوئی چٹنا ہے، وہ اسی تو وہ لوگ ہیں جنہی مکھیاں نہیں تھوکا کھانے ہیں، اوہ گھر سنو، فیہ شفاء للناس، قرآن نے کہا اے مکھی نہیں تھوکے شہد جانورے، اے تھوکے تے شہد قرآن شاہدے تے جڑا اللہ دا شاہدے او کدے تھوکے علی دے منہ وچ اور مولویوں کو داد میں کینسر دی بڑی گل مہربانی، یہ گل آپ جی کر نہیں سکنے تو داد بھی نہیں دے سکتے، آپ کر نہیں سکنے، اللہ نہیں مرضی کہ نہ نچسا تو نہ نچڑ دے سا، یہ گھر تو نہیں نا۔ میں ایک منطقی، میرا یہاں کوئی مرید بھی نہیں نہ بیٹھا ہو نا، ایک اجنبی محفل ہو لیکن انسان نہ بچہ بیٹھا ہو، کسی ڈنگر نہ پتر نہ ہوئے، ہاں انسان نہ پتر بیٹھا ہو جی ہاں، تے پالٹی باز نہ ہوئے، انسان سمجھنے والا ہوئے، انسان کی گفتگو سمجھنے والا ہو، وہ مجھے اگر زبان سے نہیں تو دل اس کا اٹھ کر داد دے گا۔ اوہ مکھی نہیں تھوکاں کھانے والے ہو، اوہ مکھی نہیں تھوکاں چٹنے والے ہو، اس میں شفا میں تے کملی والے نہیں تھوک میں شفا نہیں۔ اوہ سوچو، اوہ عقل کرو، اوہ شیخ الحدیث ہو، میں اس تے کافیہ بڑا ڈاڑا پر مواہنا نا، اوہ شیخ الحدیث ہو، غور کرو، غور فرماؤ، شاید نہیں مکھی نہیں تھوک جڑی کئی پھلاتے بہنی ہے تے پھول بھی بگانے، کوئی کسی نے باغ نہ، کوئی کتھو چرانی ہے، کوئی کتھو چرانی ہے، چوری نہ مال تے زوری نہ مال، چوری نہ مال تے زوری نہ مال۔ کیڑا باغبان ہے جڑی مکھی بے وے جناب شاید نہیں کسی پھولتے تے اٹھ کے اٹھا اٹھاوے، کیڑی پوری پا سکنا ہے کوئی؟ زوری بین کے چوس چاس کے تے آگے چھتے بنانی ہیں، چوری نہ مال۔ اس اللہ آکھے فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے، یہ جڑی چوری نہ مال ہے، اس میں شفا ہے، جڑیاں مکھیاں آنیاں تے تھکنیاں، انہوں نے پیٹ جو لعاب دہن جڑا نکلنا ہے وہ شفا ہے، تے جڑا عقل کل کے پیٹ سے جو لعاب دہن نکلتا ہے اور علی المرتضیٰ کے منہ میں آتا ہے، جو غوث الورا کے منہ میں آتا ہے، کیا اس میں شفا نہیں ہے؟ سوچو، گل سنو، اوہ مکھی، اوہ مکھی، اور مکھیاں تو سی فضیلت دینے اور رسول اللہ دے، معاذ اللہ، اور مکھیاں نے جوہر زیادہ تو سنے نزدیک، کیونکہ جی قرآن بیان کر چھوڑے جی فیہ شفاء للناس، فیہ شفاء للناس قرآن میں جو کہا ہے تو مکھی کی تھوک پر ایمان ہے ان کا، یہ آپ کے عجیب ایمان ہے۔ تو کملی والے کی دیانت دیکھیے کہ کوئی کسی آیت میں آپ نے تصرف کیا،
जूं का तू बयान कर दिया। सरकार की अमानत और सदाकत को देखिए। अगर बाद आयात में हुजूर को मुखातब करके अल्लाह ने वक्ती तौर पर कुछ इताब भी फरमाया, जरा भाई आपने ये क्यों किया, तो हुजूर, अगर हुजूर का कलाम होता तो आप उन आयात को निकाल देते, क्योंकि इसमें मेरा जरा तौहीन का पहलू है कि अल्लाह मुझे यूं कह रहा है, तो वो मैं आयतें पेश करूं जो मेरी तारीफ की हैं। लेकिन सरकार की दयानत और रसूल की अमानत का मकाम देखिए कि जूं का तू कुरान आपके सामने पेश कर है जी। इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रतन लन यस्तगफिर अल्लाह लहुम। ये आयत है, अगर तू 70 मरतबा भी ऐसे लोगों के लिए मग़फ़िरत तलब करे, अल्लाह इसको कभी नहीं बख्शेगा। ये जरा इसमें तौहीन का पहलू था कि अगर 70 मरतबा भी तू मांगे तो मैं नहीं दूंगा। यार लोग एक तबका था, उन्होंने कहा जनाब हमें एक नुक्स मिल गया नबियों का, अल्लाह ने 70 बार, ये तो कहेंगे एक मरतबा तुम कहते हो कि वो सर रखेंगे, फरमाएंगे इरफा रासक या मोहम्मद सल तोता वशफा तो शफा, मांग मैं दूंगा, सवाल कर मैं पूरा करूंगा, शफात कर मैं पूरी करूंगा। मैदान माशर में यही एक बोल निकालेगा अपने ज़बान मुबारक से तो उम्मत बख्शी जाएगी। तो ये यहाँ कुरान कह रहा है कि इस तबके के लिए अगर तू 70 मरतबा भी बख्शिश मांगे ए मोहम्मद, मैं नहीं मांगूंगा। एक तबका बड़ा खुश हुआ, उसने कहा देखा कमली वाले से माज़अल्लाह को बात ही नहीं चलती। और बेवकूफ हो, तुम्हें इतना पता नहीं है कि कमाले मोहब्बत और कमाले करम की वजह से कहा जा रहा है। देखा ना, अपनी घसीट कर मजमून को, तावील को ले गए ये लोग, तो जिसमें इश्तिबाह था इस किस्म की आयात का। तो अगर कमली वाला माज़अल्लाह बददयानती होती नबियों में तो ऐसी आयात को निकाल देते, लेकिन फरमाया बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका, जो तेरी तरफ भेजा जा रहा है उसको पहुंचा, और हक अदा कर दिया कमली वाले ने पहुंचाने का, है जी, हक अदा कर दिया। तो क्या है ये कमाल इत्तिहाद है कि जब आप कहें किसी को आपके साथ, पता है ये किसके लिए, मुनाफिकों के लिए है। वो मुनाफिक जो आपके हर कदम पर रोड़े अटकाते थे, आपकी तौहीन करते थे, आपकी तजलील करते थे, लोगों को आपसे के पास आने से रोकते थे। यक़ूलूना लइन रजाना इलल मदीनति लयुख़रिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल। ये वो तबका था, है जी, ये वो तबका था। उसके लिए अल्लाह ने फरमाया, मैंने जो आयत पढ़ी थी, आप कहते हैं ना कि मैं कहां पढ़ गया, कहां मैं गया, आई बात। इतनी ज्यादतियों के बाद वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, फिर इतनी ज्यादतियां देखकर उसकी बारगाह में अर्ज की, मौला माफ कर दे, इन्हें माफ कर। फरमाया लन यस्तगफिर अल्लाहु लहुम, अगर तू 70 मरतबा भी इनकी माफी मांगे मैं नहीं बख्शता। क्यों? ये कमाले मोहब्बत, कमाले करम है। जब इंसान का आपके साथ मेरा ताल्लुक हो तो आपके साथ ज्यादती कोई करे तो फिर आप भी मुझसे सिफारिश करें कि चलो छोड़ दो। मैं कहता हूं खबरदार पीछे हट के बैठ जाओ, इसने वैसे ना बोली खबरदार पीछे हट। ये इस सेंस में आयत है। ओए जालिमो, तुसा ऐसा रसूलुल्लाह ने मजबूरी ते मामूल कर छोड़े कि तको जी अल्लाह फरमाया खबरदार तू 70 बार मंगे तो मैं ना देना। अक्ल करो, चंगे शेखुल कुरान हो, हैं जी, चंगे शेखुल कुरान हो। ये कुरान पढ़ाने हो तो रंग ही लाने हो, फिर है कुरान कदे तुसी पढ़ाने हो। सोचो कि ये जिस तरह बंदा आना ना संगी बान है यार, इस महीना बड़ी ज्यादती की थी पर छोड़ो जी, तुसी माफ कर दो, छोड़ो यार, खबरदार पीछे हट के बैठ जाओ, आज तक मैं ना सुनना। मतलब के तू मेरा महबूब संगी है, मैं तेने ते सब कुछ कुर्बान करना है जी, ते तेरे नाल ज्यादती करे, तेरी ते इतना हौसला है मां मन्ना, तू फिर भी माफी इस वास्ते मांगते, पर आज मैं ना छोड़ नहीं सकता। ये आयत मैं कसम उठाकर कहता हूं, मुफस्सिरीन को देख ले, कुरान के आयत के सियाको सवाक को देख ले, इस तनाजुर में इस आयत को देखे, और यही मफहूम है कि कमली वाले की शान है
کہ اب وہ کملی والا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے حوالے سے التجا کر رہا ہے، مالک تیری ذات کے لیے تیرے پیچھے ہی تو انہوں نے میرے ساتھ جاتیاں کی ہیں نا، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں ہے جی، تیرے راستے میں اگر مجھ میں تکلیفیں آئی ہیں، اگر طائف والوں نے ظلم کیے ہیں، مکے والوں نے ظلم کیے ہیں، ہے جی، کوئی بات نہیں ہے میرے مالک، تو مجھے میرا خالق ہے، مجھے تو نے عزت دی ہے، مجھے امی و دقیقہ دان عالم بنایا ہے، میں کچھ نہیں جانتا تھا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا کہ خطاب عظیم سے نوازا ہے، اور مجھے آمنہ کے گھر در یتیم بنا کر بھیجا ہے، اور شافع المذنبین بنا کر بھیجا ہے، سید الاولین والآخرین بنا کر بھیجا ہے، خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ تو مالک کوئی بات نہیں، یہ کوئی بات نہیں، ان کی سمجھ اتنی تھی، کوئی بات نہیں، دیکھیں نا نبی بھی کی شان ہے، جو اس کا محبوب حقیقی ہے، اس کی بارگاہ میں کوئی بات نہیں میرے مالک تیرے راستے میں کچھ بھی نہیں، کوئی بات نہیں، انہیں چھوڑ دے۔ محمد نے جو ظلم اٹھائے ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں، تیری ذات سلامت ہے، تو موجود حقیقی ہے، حی قیوم ہے، تجھ پر فنا نہیں ہے، ہمارے ساتھ تیری بہاریں ہیں، تیرے ساتھ ہماری بہاریں ہیں، تو سلامت ہے، تیرا آستانہ سلامت ہے، ہمیں کیا کوئی غم ہے، ہمیں کون چھیڑ سکتا ہے، ہم تیری وجہ سے ان کو بھی معاف کرتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، اب نہیں چھوڑوں گا، تیرے دشمن کو میں نہیں چھوڑوں گا۔